سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طاقتور بادشاہ گزرا ہے. یہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ایک وقت میں 14 ملکوں کے بادشاہ اپنے پاس قید کر کے رکھے ہوئے تھے، یہودی بھی عیسائی بھی. ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دو یہودی نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو نور الدین زنگی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا تھا کہ مجھے ان کتوں سے بچاؤ. یہ بڑا لمبا واقعہ ہے. پھر نور الدین زنگی نے روضہ اطہر کے ارد گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی اور ان 2 لوگوں کو پکڑ کر سزا بھی دی، قتل کر دیا تھا. تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. خیر میں بہرحال دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ان کے دل میں ہمیشہ یہ خیال اٹھتا تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 500 سال بعد آئے ہیں. نور الدین زنگی 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، تو پھر 6 صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کے دل میں ہمیشہ یہ خیال ہوتا تھا کہ بیت المقدس جو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، اب اس پر یہودیوں اور عیسائیوں کا قبضہ ہے، میں کسی طرح اس کو آزاد کراؤں، فتح کروں. جب بھی حملہ کرتے ناکام ہوتے، جب بھی حملہ کرتے ناکام ہوتے، تو بڑے پریشان تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے علماء کو اکٹھا کیا، کہا مجھے ایسی تدبیر بتاؤ جس سے میں بیت المقدس فتح کر سکوں، کوئی ایسی صورت نکالو. علماء کہنے لگے جی یہ تو جنگجو لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں. کسی نے بتایا حضرت فلاں علاقے میں ایک عالم ہے، ایک مولوی ہے، اس کو بلاؤ، ہے تو گمنام، ہو سکتا ہے کام کر جائے. ان کی کنیت ہے ابو الحکم، فرمایا ان کو بلاؤ. اندلس کے تھے، بیت المقدس کے قریب آ کر آباد ہو گئے تھے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود گئے اس عالم دین کے پاس، کہا میں بیت المقدس فتح کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی صورت ہے تو بتاؤ جس سے میں فتح کر سکوں، مجھے کسی عالم نے اب تک کوئی صحیح تدبیر نہیں بتلا. آپ آنا. آئے، مجھے کوئی تدبیر ہے؟ کہا ایک منٹ قرآن پاک لاؤ، میں اس میں سے حساب نکال کر بتاتا ہوں. قرآن پاک لایا گیا. سورہ روم کی پہلی آیت، الف لام میم غلبت الروم. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد. فی بضع سنین کے لفظ کا اس نے حساب نکالا. حساب نکال کر کہتا ہے کہ سلطان آپ بیت المقدس فتح کرو گے. کب، کیسے؟ کہنے لگے تم 83 ہجری میں، 583 ہجری میں فتح کرو گے. سن بھی بتا دیا. فرمانے لگے ٹھیک ہے، اس کی صورت کیا ہوگی؟ کہنے لگے جو میں طریقہ بتاؤں اس پر چلنا، اپنی مرضی نہ کرنا. سلطان نور الدین زنگی نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. پھر اس نے طریقہ بتانا شروع کیا. کہا یہ تمہارا حلب، اس وقت کیپٹل تھا سلطان نور الدین زنگی کا، کہا یہاں سے جنگ کا اعلان نہ کرنا. پھر کہاں سے کرنا؟ کہا عراق کا علاقہ ہے تکریت، وہاں چلے جانا، وہاں جا کر لوگوں میں ایک آواز لگانا، کون ہے تم میں سے جو شہادت کی موت مرنا چاہتا ہے میرا ساتھ دے. صرف یہ آواز لگانا، یہ نہیں کہنا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے کون کون میرا ساتھ دیتا ہے، یہ نہ کہنا. کہا ٹھیک ہے. کہا جب تم وہاں سے آواز لگاؤ گے تمہارے پاس ایک بڑی تعداد لوگوں کی جمع ہو جائے گی، فوج بن جائے گی. وقت لگے گا لیکن بن جائے گی، تیار ہو جائے گی فوج. پھر اس فوج کو لے کر خشکی کے راستے سے بیت المقدس نہ جانا، بلکہ سمندر کا راستہ اختیار کرنا. پھر جب تم فلسطین کے قریب پہنچ جاؤ گے، وہاں کھڑے ہو کر اپنی فوج کی تعداد گننا، 14 لاکھ افراد ہوں گے.
وہاں کھڑے ہو کر فوج کی تعداد گننا 14 لاکھ افراد ہوں گے. پھر اس فوج کو لے کر فلسطین میں داخل نہ ہونا، بلکہ فلسطین کے باہر ایک علاقہ کرک، وہاں چلے جانا. وہاں قلعہ ہے، اس قلعے کو پہلے فتح کرنا، ورنہ تمہیں فتح نہیں حاصل ہوگی. کرک کو فتح کرنا. جب کرک فتح کر لو گے اس وقت سفر کا مہینہ ہوگا، 583 ہجری ہوگی. پھر تم بیت المقدس کی طرف جانا، لیکن بیت المقدس میں تم گھس نہیں سکو گے، تمہاری خوفناک جنگ لگے گی. 4 مہینے تک تم وہاں کھڑے رہو گے محاصرہ کر کے، تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. 4 مہینے کے بعد رجب کی 23 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، تم بیت المقدس فتح کر لو گے. جنگ ہوگی، بیت المقدس فتح ہو جائے گا. چاشت کا وقت ہوگا، تم بیت المقدس میں اندر مسجد میں داخل ہوگے، لیکن تمہیں جمعہ پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، تم جمعہ نہیں پڑھ سکو گے. اگلا جمعہ تم وہاں پر پڑھو گے. یہ میں نے روح المعانی میں یہ واقعہ پڑھا ہے. اس واقعے کے بعد ایک بات اور بتاؤں، ایک بڑی معتبر تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی. انہوں نے اپنے استاد امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو کہا یہ کیسا علم ہے؟ وہ بھی کہنے لگے یہ عجیب و غریب علم ہے، میں بھی نہیں جانتا. اتنی وضاحت دی گئی اس میں. سن 559 ہجری میں نور الدین زنگی نے جنگ کی تیاری کرنا شروع کی، لیکن 563 ہجری میں نور الدین زنگی کا انتقال ہوا. جب انتقال ہونے لگا تو سرانے کی طرف سلطان صلاح الدین ایوبی جو ان کے سپہ سالار تھے وہ کھڑے تھے. تو نور الدین زنگی کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا حضرت یہ رونا کیسا؟ کہا مجھے دکھ ہے بیت المقدس کا، اس کا کیا ہوگا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے، اپنی ٹوپی اتار کر پھینکی، کہنے لگے یہ میرا وعدہ ہے، میں فتح کروں گا، میں آپ کے مشن کو روکوں گا نہیں، اس کو پورا کر کے رہوں گا. سلطان نور الدین زنگی کہنے لگے پھر سنو، یوں سمجھ لو کہ میں بھی مرا نہیں ہوں، پھر میں بھی زندہ ہوں. لیکن انتقال ہو چکا تھا. انتقال کے بعد بھی اتنا اعتماد تھا سلطان نور الدین زنگی کو کہ یوں سمجھو کہ بیت المقدس فتح ہونے تک میں زندہ ہوں. یہ اعتماد تھا ان کا سلطان صلاح الدین پر. سلطان صلاح الدین نے پھر یہ لشکر تیار کرنے کی تیاری کی. تکریت میں جا کر جنگ کا بگل بجایا. کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ جو صرف اللہ کی راہ میں مرنا چاہتا ہو وہ میرے ساتھ آ جائے. بہت بڑا لشکر تیار ہوا. سلطان صلاح الدین ان کو بحری راستے سے، سمندر کے راستے سے لے کر جب فلسطین کے کنارے پر اترے ہیں تو اس وقت حکم دیا کہ فوج کی تعداد گنو کتنی ہے. جب گنی گئی تو 14 لاکھ تعداد تھی. فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے. کہنے لگے یہ ہمارے شیخ کی پہلی نشانی تھی جو پوری ہوئی. بہت سارے اونٹ قربان کیے، بہت سارے دمبے قربان کیے، اس خوشی میں پہلی بات پوری ہو گئی. اب ہمیں فتح ضرور ملے گی، یہ اس چیز کی علامت ہے. پھر انہوں نے وہاں سے فوج لے کر چلے ہیں کرک. اس قلعے پر حملہ کیا، اس قلعے کو فتح کر لیا. وہ سفر کا مہینہ تھا. قلعہ فتح ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف کا رخ کیا. جب بیت المقدس کے لیے جانے لگے ہیں تو یہاں پر دشمن پوری دنیا کے عیسائی یہودی اکٹھے ہو گئے تھے. بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا تھا مقابلے کے لیے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے تھے، 16 بیٹے تھے، 16 کے 16 اس جنگ میں شریک تھے. تو ان میں سے سب سے بڑا بیٹا خلاد وہ آگے آیا، آ کر کہنے لگا ابا جان
ہم ہیں نا، کافی ہیں، آپ نہ اس جنگ میں شامل ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے، صلاح الدین زندہ ہو اور فتح بیت المقدس میں شامل نہ ہو۔ پھر بیت المقدس پر حملہ ہوا، بہت خطرناک جنگ لگی ہے، یہ 4 مہینے تک یہ جنگ لگی رہی۔ اس بیت المقدس کے ارد گرد بہت بڑے قلعے کی دیوار تھی، تو سلطان نے علماء کو کہا کہ کیا صورت ہے، اب کیسے بیت المقدس میں داخل ہو؟ علماء نے کہا جی دیوار کو توڑو، توڑ کر داخل ہوتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ حرم کا علاقہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے سلطان ایوبی بیت المقدس کی دیوار توڑے؟ کہا نہیں، آپ کو یاد ہے ایک وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں بھی جہاد کرنا، قتال کرنا جائز کیا تھا، وقت کی ضرورت ہے تو یہ حرم کی دیوار توڑی جائے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی مطمئن ہوئے اس جواب پر، کہا ٹھیک ہے، پھر زیادہ بڑا شگاف نہ ڈالنا، چھوٹے سے چھوٹا شگاف ڈالنا جس میں سے صرف ایک آدمی گزر سکے، بس چھوٹا سا دیوار کا حصہ توڑا، اس میں سے رات کے وقت اندر فوج کو اتارا، اندر پھر گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں سلطان صلاح الدین کے بڑا بڑا بیٹا خلاد بھی اسی میں شہید ہوا، چھوٹا چھوٹا بیٹا عبدالعزیز نام تھا وہ بھی اس جنگ میں شہید ہوا۔ لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے خط لکھا عیسائیوں کے بڑے کو، ہتھیار ڈال دو ورنہ تمہارے اوپر فیصلہ کن جو ہے حملہ کیا جائے گا۔ پھر اس نے کہا ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ صلح کس بات پر؟ کوئی شرط قبول نہیں ہوگی۔ کہا نہ کرو، صرف ہمیں نکلنے دے دو۔ سلطان نے کہا تمہیں اجازت ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ عیسائیوں کا بادشاہ کہنے لگا ایسا نہ ہو ہم نکل رہے ہو تمہاری فوج حملہ کر دے۔ تاریخ میں بڑے عجیب الفاظ لکھے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا انا صلاح الدین لست بمفسد الدین، میں صلاح الدین ہوں، دین کی اصلاح کرنے والا ہوں، مفسد الدین نہیں ہوں، دین میں فساد ڈالنے والا نہیں ہوں۔ ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے، میری زبان میرے دل کی ترجمان ہے اور میرا دل میرے قرآن کا ترجمان ہے۔ کہا تم نکلو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ سارے کا سارا لشکر نکلا، جمعے کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، بیت المقدس فتح ہوا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی بھی بڑے حیران تھے کہ اس عالم صاحب نے تو کہا تھا کہ تمہیں جمعہ پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، یہ جو چاشت کا وقت ہے بیت المقدس کلیئر ہو گیا ہے۔ فوجی بھی کہنے لگے جی جمعے کی تیاری کریں۔ سلطان کہنے لگے کر لو، لیکن اس عالم کی آخری بات کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کہنے لگے جی اب جمعے کا وقت بھی ہونے والا، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، مسجد اقصی فتح ہو چکی ہے، جمعے کی تیاری کرو۔ جب جمعے کے لیے مسجد جب کھولی ہے مسجد اقصی میں اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں نے 30,000 خنزیر باندھے ہوئے تھے، 30,000۔ پھر سلطان صلاح الدین نے کہا ان کو نکالو یہاں سے، حرم سے باہر لے جا کر ان کو خنزیروں کو مارو، حرم سے باہر لے جا کر۔ کیوں؟ بیت المقدس کا حرم وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اے موسیٰ جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو اس وقت پاک وادی میں داخل ہو چکا ہے جہاں اللہ کے نبی کو جوتے اتارنے کا حکم ہے، وہاں مسلمان کیسے خنزیر کو قتل کرے؟ وہ حرم کتنا بڑا ہے؟ 200 کلومیٹر ہے، 200 کلومیٹر۔ کہا کہ ان خنزیروں کو لے کر باہر چلو، حرم سے باہر، وہاں جا کر ان کو قتل کریں گے، حرم کی حدود میں نہیں۔ یہ مسلمان جب 30,000 ان کو سوروں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے، تو نکلتے 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 اتنا وقت ہو چکا تھا کہ جمعہ نکل چکا تھا، پہلا جمعہ نصیب نہیں ہوا۔ پھر دوسرا جب جمعہ آیا تو ایک عالم تھے بہت بڑے، قاضی حداد رحمت اللہ علیہ، تو جمعے کے دن پھر نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں ایک منبر بنوا کر
اپنے محل میں رکھا ہوا تھا کہ جب میں بیت المقدس فتح کروں گا یہ مسجد اقصی میں ممبر لگاؤں گا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اگلے جمعے کے لیے وہ ممبر منگوا لیا تھا. اب جب جمعہ پڑھانے کا وقت آیا تو تمام فوجیوں نے کہا کہ حضرت آپ جمعہ پڑھائیں. کہا نہیں، میں نہیں پڑھاؤں گا. کیوں؟ اگر یہاں پر نور الدین زنگی ہوتا تو میں اس وقت اس کا گارڈ بن کر کھڑا ہوا ہوتا. یہ میں سارا بیت المقدس اپنے سلطان نور الدین کے نام کرتا ہوں، لہذا جمعہ میں نہیں پڑھاؤں گا، میں گارڈ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. پھر سب سے بڑے عالم تھے قاضی حداد، ان کو کہا کہ جمعہ پڑھاؤ. وہ جمعہ پڑھا رہے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی محراب کے پیچھے تلوار، ننگی تلوار لے کر گارڈ بن کر کھڑے ہوئے. اللہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جب راہ میں چلیں گے نا، تقوی کی راہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا دل روشن کر دیتا ہے کہ مستقبل کی باتیں بھی ایسے نظر آنے لگ جاتی ہیں جیسے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت کب ہوگی؟ جب تقوی پیدا ہوگا. تقوی کیا ہے؟ میں نے پورے تقوی کا خلاصہ بتلایا ہے. تقوی اس کو کہا جاتا ہے جن باتوں کا اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے بندہ ان کو کرنے والا بن جائے. جن باتوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے ان باتوں سے رک جائے، اس چیز کا نام تقوی ہے. اور یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، میں بھی حاصل کر سکتا ہوں، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طاقتور بادشاہ گزرا ہے. یہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ایک وقت میں 14 ملکوں کے بادشاہ اپنے پاس قید کر کے رکھے ہوئے تھے، یہودی بھی عیسائی بھی. ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دو یہودی نقصان پہنچانا چاہتے تھے. تو نور الدین زنگی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا تھا کہ مجھے ان کتوں سے بچاؤ. یہ بڑا لمبا واقعہ ہے. پھر نور الدین زنگی نے روضہ اطہر کے ارد گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی اور ان 2 لوگوں کو پکڑ کر سزا بھی دی، قتل کر دیا تھا. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. خیر، میں بہرحال دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ان کے دل میں ہمیشہ یہ خیال اٹھتا تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 500 سال بعد آئے ہیں. نور الدین زنگی 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، تو پھر 6 صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کے دل میں ہمیشہ یہ خیال ہوتا تھا کہ بیت المقدس جو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، اب اس پر یہودیوں اور عیسائیوں کا قبضہ ہے، میں کسی طرح اس کو آزاد کراؤں، فتح کروں. جب بھی حملہ کرتے ناکام ہوتے، جب بھی حملہ کرتے ناکام ہوتے، تو بڑے پریشان تھے.